شعیب شاہین صاحب کی طرف آتا ہوں, ان کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. جی شعیب صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تھرو انٹیلیجنس ایجنسیز ISI کے ذریعے پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال ہوئے ہیں جوڈیشری کے اوپر, مگر یہ بدترین مثالیں قائم ہوئی ہیں یہ اس پیریڈ میں جو پچھلا 1 سال گزرا ہے, جس کی مثال آپ نے دیکھا ہے. اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف آرڈرز کے حصول حاصل کرنے کے لیے وہ پریشر رائزنگ ٹیکٹکس سے استعمال ہوا ان کے اوپر. جن 2 معزز جج صاحبان نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا, ایک کے برادر نسبتی کو اٹھا لیا گیا اور دوسرے پہ اتنا پریشر ڈالا کہ اس کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا. پھر وہ نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو 2-5 کو ملتے ہیں, 2-5 کو ملنے کے بعد 3-5 کو وہ چیف جسٹس اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں جی میری DGC سے بات ہو گئی ہے اور وہ آئندہ انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, لیکن وہ سلسلہ اس سے زیادہ زور و شور سے جاری رہتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کانٹیمپٹ نوٹس دینے چاہیے تھے, نہ کہ وہ ان سے ٹیلی فون پہ بات کرے کہ جو آپ جو جرم کر رہے ہیں اس جرم میں آپ کمی کر دیں اور آئندہ جرم نہ کریں. اب اس سے آگے معاملہ جاتا ہے, یہ تو باتیں اب کھلی ہیں. اب انہی کے لیٹر کے پیرا نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے ان تمام کیسز میں ہمارے اوپر پریشر ہے جن کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہے. تو یہ کس کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس کے خلاف آرڈرز لینا چاہتی ہے, کس کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرا رہی ہے. وہ واحد لیڈر ہے وہ عمران خان, باقی تو ساری پارٹیاں ماضی میں آپ نے کہا ماضی میں بھی ایسے ہوتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اس طرح کے ایلیگیشنز لگتی رہی ہے. اس سے پہلے آپ کے وہ تھے جج شوکت صدیقی, انہوں نے بھی اس کا حوالہ بھی دیا ہے. میں تو آپ سے سر ایک چیز پوچھ رہا ہوں, وہ یہ بتائیے کہ کیا ان ججز نے جو خط لکھا ہے وہ خط لکھنا صحیح تھا یا ان کو خود ایکشن لینا چاہیے تھا؟ کیونکہ حلف میں تو یہ موجود ہے کہ نہ یہ کسی خوف میں جائیں گے نہ کسی فیور میں جائیں گے. میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, اٹھے اندر مندرجات جو ہیں اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا, وہ ڈیفینیٹلی پہلے بھی ہوتے رہے اب بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو پریشر نہیں لیا, وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ہم نے کام کیا, لیکن وہ پریشر مستقل ہمارے اوپر جاری ہے. ہمیں انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیا جائے جس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے 10 فروری کو اپنے چیف جسٹس کو بھی 12 کو شاید لکھا خط, اور وہ خط کا جواب اور نہ ہی وہ فل کورٹ میٹنگ ہو سکی. اب ان کے ججز کے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو یہ تھا اس دوران کہ وہ خود کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ شروع کرے, جس کا انہوں نے خود اس میں جواب دیا ہوا ہے کہ ہم خود اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے تو ان کو کہا چیف جسٹس آف پاکستان کو 10 مئی کا خط ہے پچھلے سال 2023 کا کہ آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں, انہوں نے نہیں کی. اس کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر رضا بنجال صاحب سے بھی ملے, اور بلکہ وہ قاضی فائزہ صاحب جو سینئر پیورنگ جج تھے ان سے بھی ملے تھے. بہرحال کسی لیول پہ ان کی گریونس ایڈجسٹ نہیں ہوئی. لیکن اس میں اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ ہم ایگریو پرسنز ہیں, ہمارے پاس وہ ایویڈنسز ہیں, ہم نے وہ اپنے آپ کو وہ ایویڈنسز پیش کرنی ہے, تو بجائے اس بات کے کہ ہم خود اپنے کیس میں منصف بن جائیں تو بہتر ہوگا کہ آپ یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ کانٹیمپٹ یہ بیسٹ سولوشن تھا, یہ بیسٹ سولوشن تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.